اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب نمبر 49۔ حضرت ابو محمد رویم رحمۃ اللہ علیہ کے حالات مناقب۔ تعارف: آپ واقف اسرار مشائخ میں سے ہوئے ہیں اور حضرت جنید اور حضرت داؤد طائی کے عطاعت گزاروں میں سے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کی بہت سی تصانیف بھی ہیں۔ حالات: آپ فرمایا کرتے تھے کہ 20 سال سے میری یہ کیفیت ہے کہ جس قسم کے کھانے کا تصور کرتا ہوں فوراً مل جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ دوپہر میں مجھے شدت کی پیاس محسوس ہوئی تو میں نے ایک مکان سے پانی طلب کیا۔ جب اندر سے ایک لڑکا پانی لے کر آیا تو میں نے پی لیا، لیکن اس لڑکے نے کہا کہ یہ کس قسم کا صوفی ہے جو دن میں پانی پیتا ہے؟ چنانچہ اس دن سے آج تک میں نے کبھی دن میں پانی نہیں پیا۔ ارشادات: کسی نے آپ سے پوچھا کہ کس حال میں ہو؟ فرمایا کہ جس کا مذہب، خواہشات اور ہمت دینار ہو اس کا حال کیا پوچھتے ہو؟ حال تو ان کا دریافت کرو جو عارف و متقی اور عبادت گزار ہوں۔ فرمایا کہ سب سے پہلے خدا نے بندے پر معرفت کو فرض کیا، جیسا کہ قرآن میں ہے، نہیں پیدا کیا ہم نے جن و انس کو مگر عبادت کے لیے۔ فرمایا کہ خدا نے اپنی ذات کے علاوہ ہر شے کو دوسری شے میں پوشیدہ کر دیا ہے۔ پھر فرمایا کہ جن کو حضوری حاصل ہوتی ہے وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ اول، شاہد وعید، جن پر ہر لمحہ ہیبت طاری رہتی ہے۔ دوم، شاہد وعدہ، جو ہمیشہ عالم غبوبیت میں رہتے ہیں۔ سوم، شاہد حق، جو ہر وقت مسرور و مگن رہتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قول و فعل عطا کرنا بھی داخل سعادت ہے، کیونکہ اگر قول کو سلب کر کے صرف فعل کو باقی رکھے تو نعمت ہے، اور اگر فعل سلب کر کے صرف قول باقی رکھے تو مصیبت ہے، اور اگر قول و فعل دونوں کو سلب کر لے تو ہلاکت ہے۔ پھر فرمایا کہ جماعت صوفیہ کے علاوہ ہر جماعت کو پل صراط سے گزرنا اس لیے دشوار نہیں کہ دوسری جماعتوں سے ظاہری شریعت کے مطابق اور جماعت صوفیہ سے باطن کے مطابق باز پرس ہوگی۔ پھر کسی نے سوال کیا کہ آداب سفر کیا ہیں؟ فرمایا کہ کسی قسم کا خطرہ بھی مسافر کے لیے سد راہ نہ ہو اور نہ کہیں آرام کی غرض سے قیام کرے، کیونکہ جس جگہ بھی قلب نے آرام کر لیا بس وہی اس کی منزل ہے۔ پھر فرمایا تصوف کی اساس یہ ہے کہ فقراء سے تعلق رکھے، عجز کے ساتھ ثابت قدم رہے اور بخشش و عطا پر معترض نہ ہو، اور اعمال صالحہ پر ثابت قدمی کا نام تصوف ہے، اور خدا کی محبت میں فنائیت کا نام توحید ہے۔ فرمایا کہ قلب عارف ایسا آئینہ ہوتا ہے جس میں ہر لمحہ تجلیات کا انعکاس ہوتا رہتا ہے۔ فرمایا کہ قرب کی دلیل یہ ہے کہ خدا کے سوا ہر شے سے وحشت ہوتی رہے۔ پھر فرمایا کہ صوفی کا مخلوق سے کنارہ کش ہونا ہی افضل ہے۔ پھر فرمایا کہ فقر اس کا نام ہے کہ نفس کی مخالفت کرتا رہے، رموز خداوندی کو آشکار نہ ہونے دے، اور ترک شکایت کا نام صبر ہے، اور خدا کے سامنے خود کو ذلیل تصور کرنا تواضع ہے۔ فرمایا کہ حقیقی شہوت وہی ہے جو اعمال صالحہ کے علاوہ کسی وقت بھی ظاہر نہ ہو۔ فرمایا کہ اشارات میں دم مارنا حرام اور خطرات و مکاشفات میں دم زدنی مباح ہے۔ فرمایا کہ ترک دنیا کا نام زہد ہے۔ فرمایا کہ خائف اسی کو کہا جاتا ہے جو خدا کے سوا کسی سے خوف زدہ نہ ہو۔ فرمایا کہ خندہ پیشانی کے ساتھ احکام الہی کے استقبال کرنے کا نام رضا ہے، اور اخلاص عمل یہ ہے کہ دونوں جہانوں میں اس کے صلے کی امید نہ رکھے۔ حضرت عبداللہ خفیف نے جب آپ سے نصیحت کرنے کی استدعا کی تو فرمایا کہ خدا کی راہ میں جان قربان کر دو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر اقوال صوفیہ پر عمل نہ کرو۔ عمر کے آخری حصے میں آپ نے قضا کا عہدہ اختیار کر کے اہل دنیا کا لباس اختیار کر لیا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے لیے سپر بن جائیں۔ حضرت جنید کا قول ہے کہ ہم سب تو فارغ مشغول ہیں، اور حضرت رویم مشغول فارغ۔